کم نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اصل میں یہ تو ذہن میں ہوگا کہ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی ہے گزشتہ آیتوں میں، وہ ترتیب وار پہلے یہود کے بارے میں، پھر نصارہ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ پھر اسی میں نصارہ کے ذکر میں جو بات تھی وہ آیت نمبر 82 میں، آپ لوگوں میں ایمان والوں کے تعلق سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا عام طور پر یہود اور مشرکین کو آپ پائیں گے، اور مسلمانوں سے اپنی محبت کرنے میں سب سے زیادہ قریب اگر کسی کو آپ پائیں گے تو وہ جو اپنے کو نصرانی کہتے ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں، یعنی عبادت گزار بندے اور رابائی۔ تو یہ یوں کہیے جس کو عبادت گزار بندوں سے کے قسیس سے مراد یہ جو ترک دنیا کیے ہوئے ہیں اور عبادتوں میں ہم وقت لگے ہوئے ہیں، یہ اصل میں یہ ہیں وہ جن کو ان کے ہاں اولیاء اور قسیس کہا جاتا تھا، اور یہ کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے یوں کہیے کہ ان کا یہ وصف کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ وصف جو ہے یہ قابل مدح اور قابل تعریف انداز میں یہاں قرآن نے بیان کیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، دنیا چھوڑو اور جا کر کے اپنا کسی کونے گوشے میں یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دو، یہ بات ٹھیک ہو گئی، یہ سمجھا جاتا۔ اس لیے یہاں یہ آیت لائے ہیں، اے ایمان والو جو چیزیں حلال ہیں ان کے حرام مت سمجھ بیٹھنا، اس لیے یہ ترک دنیا اس طرح کرو کہ نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ پہننے کے، نہ سونے کے، نہ جاگنے کے، نہ شادی اور بیاہ کے۔ یہ غلط، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم نے ان کا جو وصف بتلایا وہ ان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم یہ ترک دنیا کر کے بیٹھو گے۔ اسی واسطے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اور وعظ اتنا مؤثر تھا، دلوں پر اثر کرنے والا، کہ مجمع کی کیفیت ہی بالکل دیگرگوں ہو گئی، اور آپ کے اس وعظ کا یہ اثر پڑا سننے والوں کے ذہن پر اور دل پر کہ دنیا بے حقیقت ہو گئی، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر بن الخطاب بھی ہیں، اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں، اور دوسرے سب۔ آخر انہوں نے وہاں یہ فیصلہ کر لیا، سب چھوڑو جی، بس اللہ اللہ کریں گے، اب نہ کچھ بزنس کرنا ہے، نہ بیوپار کرنا ہے، روزے رکھیں گے، راتوں کو جاگیں گے، اللہ اللہ کریں گے، یہ سب دنیا بیکار ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے دل میں آ گئی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا تم کیا بات سوچنے لگے ہو، تم نے کیا فیصلے کر ڈالے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، اور تم دیکھتے ہو کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں بیوی بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اس واسطے جو اس طریقے پر نہیں چلے گا وہ میرے میں سے نہیں ہے، یہ آپ نے فرما دیا۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی ان کے بارے میں معلوم ہوا، مہینوں گزر گئے، سال گزر گیا، بس روزے رکھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق ہی ان کا نہیں رہا، تو روزہ
آپ کو جیسے معلوم ہوا تو آپ وہ جب آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے، صحیح ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صحیح ہے۔ فرمایا ابھی جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے پاس ابھی پہنچو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا روزہ توڑ دو، جاؤ تم ابھی۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی کا حکم ہے، آپ اپنے روزے کو اس طرح مت توڑ دیجیے گا، اول تو یہ نہیں ہے۔ نفلیوں حنفیہ تو اس معاملے میں خاص طور پر بہت سنسٹے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی ایک دفعہ جب شروع کر دیا گیا ہے، اس کی نیت کر لی گئی، توڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ورنہ تو لوگ کھیل بنا لیں گے۔ وہ روایتیں ہیں بے شک ہیں کہ صاحب نفلی روزوں کے سلسلے میں لیکن یہ کہ حکم ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے واسطے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہاں یہی کہا جائے گا کہ نبی نے ایک فیصلہ دیا، یہ فیصلہ ایک شخص کے بارے میں ہے، اس کی مذمت اس کے دل میں بٹھانے کے لیے کہ جو کچھ اس نے حرکت کی تھی وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کا مقام دوسروں سے مختلف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک موقع پر ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے تم کو آواز دی تھی تم آئے نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا قرآن شریف میں کیا فرمایا ہوا ہے، جو رسول پکارے تو مانو۔ اب آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز ہی پڑھ رہا ہے اور رسول اس کو اس دوران پکارے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن کسی اور کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رسول کا مقام یہ سب سے مختلف ہے، اس لیے آپ نے وہاں ان کو حکم دیا جاؤ ابھی روزہ توڑ دو۔ تو اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ دنیا کو سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں، نہ شادی ہو، نہ بیاہ ہو، نہ بزنس ہو، نہ بیوپار ہو۔ اب دو صورتیں، اگر اس کو دین سمجھ لیا جائے، دو صورتیں ہیں، یا تو دنیا ختم، جلدی چھٹی ہو جائے گی، قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی جب سبھی بیٹھ جائیں گے یہ دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرنے کے واسطے۔ ایک صورت تو یہ ہے جو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکمت کے خلاف ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، کچھ لوگ دیندار بنیں گے، باقی ساری دنیا جو ہے بے دین رہے گی، یہ دوسری صورت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دونوں صورتیں غلط ہوئیں۔ اب ان کے ہاں آپ جا کر دیکھیں سارے مذاہب میں سوائے اسلام کے، ہے کہ نہیں بات؟ یہ کتنا بڑے فخر کی بات ہے اس لحاظ سے کہ بھئی ہمیں توفیق ملی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے جو گردن نہیں اٹھتی، کسی کو دیکھیں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ کسی طرح کا چھپا سکے اپنے اسلام کو تو چھپا لو، حالانکہ یہی تو چیز ہے جس کو ظاہر کیا جانا چاہیے سب کے سامنے۔ جو کھولنے کی چیز نہیں، لوگ اس کو کھولے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، اور جو چیز کھول کر سب کے سامنے لانے کی اس کو چھپانے چاہتے ہیں۔ سارے مذاہب میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ چونکہ ترک دنیا جو ہے انہوں نے اس کو دین سمجھا، اور وہ ہر ایک کر نہیں سکتا۔ کچھ لوگ انہوں نے ریزرو کر دیے، تمہارا کھانا پانی ہم سارے، تمہارے نخرے سارے ہم برداشت کر لیں گے، تم جا کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں مندر میں بیٹھ جاؤ، دیول میں بیٹھ جاؤ، تم جا کر چرچوں میں بیٹھ جاؤ، تم جا کر سرگاہ میں بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری ٹیک کیئر کر لیں گے تاکہ دین زندہ تو رہے۔ باقی لوگ سب ان کو کیا کہیں گے پھر؟ آپ کرسچن تو کہہ سکتے ہیں مگر دیندار کرسچن تو نہیں کہیں گے، اس کو یہودی تو کہہ سکتے ہیں مگر دیندار یہودی تو نہیں کہیں گے، ہندو تو کہہ سکتے ہیں مگر دیندار تو نہیں کہیں گے۔ دیندار تو وہی ہے جس کو دین کے نام سے تم نے اس کو الگ کر دیا۔ وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ دنیا داری دینداری جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے سارے مذاہب کا حال، بدھسٹوں میں جائیے، یہودیوں میں جائیے، عیسائیوں میں جائیے، سمجھا سب کا یہ حال ہے۔ صرف اسلام اس وقت اس حالت میں ہے کہ برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، یہ اسلام مسلمان کی بات۔
اعلیٰ درجے کا بزنس کرنے والا اعلیٰ درجے کا دیندار بن سکتا ہے. اعلیٰ درجے کا کھیتی کرنے والا بالکل جو کہیے کہ ہزار ایکڑ جس کے پاس زمین ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا دیندار بن سکتا ہے. تو کوئی دونوں میں ٹکراؤ نہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے اسلام سب کے واسطے ہو گیا. تو آپ نے اس لیے سختی فرمائی تھی ان معاملات پہ تاکہ اسلام کو لوگ اس طرح نہ کر کے ڈال دیں جس طرح اور مذاہب کے ساتھ کا جو معاملہ کیا تھا. تو بہرحال اس آیت سے چونکہ یہ سمجھا گیا تھا تو یہاں فرمانا یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو تم حرام مت کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھ جاؤ. حد سے آگے بڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو حد سے آگے بڑھنا اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا، اور ایک حد سے آگے بڑھنا اس طرح ہوتا ہے جو حرام تھا اس کو حلال کر دی. دونوں حد ہیں نا، ایک حد یہ اور ایک حد یہ. تو اس لیے جب یہ فرمایا کہ جو حلال ہے اس کو حرام نہ کرو تو بات مکمل نہ ہوتی جب تک یوں نہ کہا جاتا کہ جو حرام ہے اس کو حلال مت کرو. اس لیے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ جو حلال ہے اس کو حرام نہ کرو، اس کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو چیز حلال تھی اس کا عقیدہ یہ بنا لیا، یقین یہ کر لیا یہ چیز حرام ہے، عقیدتاً کسی چیز کو حرام سمجھنا حالانکہ وہ حرام نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے یہ چیز جو ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقیدہ ہے نہ قول ہے لیکن عملاً اس نے ایسا کر لیا کہ جیسے یہ چیز حرام ہے، اپنے اوپر اپنے آپ بالکل چھوڑ دیا اس کو، جیسے حرام چیز کو چھوڑا کرتے ہیں. یہ تین صورتیں ہیں. اگر کسی حلال چیز کا عقیدہ یہ کر لیا کہ یہ حرام ہے، کافر ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ شریعت میں ٹانگ گھسانا یہ حق کس کو ملے گا؟ اللہ کو حق ہے حرام اور حلال کرنے کا. اس انسان کو کہاں سے حق پہنچ گیا کہ جو چیز شریعت میں حلال کی اس کو یہ حرام کہہ دے؟ تو لہذا یہ تو عقیدہ ایسا، یہ تو کفر ہے. اور زبان سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا، صاحب میں نے تو اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا، یہ مطلب قول سے گناہ کی بات ہے. یہ لفظ جو ہے اگرچہ اسے کفر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ ہوگا. اس سے ایسے جو شک اور شبہ میں ڈالنے والے الفاظ کیوں استعمال کرے جس سے اسلامی احکام جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں لوگوں کے ذہن میں. معلوم ہوا؟ دیکھ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایسی بات کہنا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرے دین کے تعلق سے، ایسی بات بھی غلط اور ناپسندیدہ اور گناہ کا سبب ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی نہ تو عقیدہ اس کا ایسا ہے نہ اس نے کوئی بات منہ سے ایسی نکالی ہے لیکن بس چھوڑ دیا ہے. تو اس میں بھی دو صورتیں. ایک تو یہ کہ بھئی طبیعت اس کی اس چیز کو کھانے کو نہیں چاہتی تو وہ مجبور بھی نہیں کیا اللہ میاں نے تم یہ چیزیں ضرور کھا کے رہنا چاہے تمہیں اچھی لگتی ہو کہ نہ لگتی ہو، یہ تو نہیں. یا پھر بدنی مصلحت سے یا روحانی مصلحت سے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اپنے اوپر یا یوں پابندی لگا لے اپنے اوپر اس کے استعمال کے سلسلے میں، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے میاں فلانی چیز مت کھانا تو وہاں یہ آرگومنٹ نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب آپ حلال چیز کو حرام کیسے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہیں گے. وہاں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ بھئی فلانی چیز چونکہ تمہارے اس موجودہ حالت میں جسم کے لیے سسٹم کے واسطے تمہارے باڈی کے مفید نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑ دو. اسی طرح سے روحانی لحاظ سے بھی جو بعض بزرگوں نے کچھ چیزوں کو چھوڑا ہے استعمال کرنا، وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ڈاکٹر ہمارے
बॉडी सिस्टम के वास्ते कुछ चीजों को मुफीद न समझें और वो छुड़वा दें, इसी तरह से बाज मशाइख तरीक़त अपने जेर तरबियत लोगों को कुछ चीजों से उनको जो है दूर कर देते हैं। अब ये इस चीज से तुम अलग रहो, क्यों? तरबियत है, इस्लाह है, रूहानी मकसूद है। तो लेकिन ये कि इसको कोई फजीलत की बात समझ बैठे, ये गलत होगा। ये भी खूब समझ लीजिए, बड़ा नाजुक मसला है। ये बात कि कोई शख्स ये समझ बैठे, यहां तक कि वो आदमी भी अगर जो परहेज कर रहा है रूहानी तरक्की के वास्ते, अगर वो भी ये समझ बैठे ये मेरा छोड़ना जो है बड़े आला दर्जे की बात है, गलत है। ये परहेज तो परहेज है, परहेज को फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस चीज को नहीं छोड़ा जाता कि छोड़ना आला दर्जे की चीज है। अगर छोड़ना आला दर्जे की चीज होती तो हलाल ही ना होती। समझ में आ गया नहीं मसला? इसलिए मैंने कहा नाजुक मसला क्या हुआ, नाजुक इस लिहाज से मैंने कहा कि अब हम लोगों में भी दो तरह के लोग हो गए हैं। वो ये या तो इस तरह की चीजों को जब हम देखते हैं या सुनते हैं बुजुर्गों के बारे में, खट से उठाकर उनके खिलाफ फतवा देते हैं। सब गुमराह थे, जो चीज हलाल थी उसको अपने ऊपर हराम किए बैठे हुए थे। कहां से उनको हक पहुंचता था? अरे भाई, जब तक कि हकीकत हाल न मालूम हो क्यों फतवा देते हैं किसी के बारे में, जबकि आप खुद मुफ्ती भी नहीं है। तो एक तो ये होता है बहुत बेहतियाती की बात, जिसका नुकसान ये है कि हम तो आम आदमी के बारे में भी हमको हुस्न ज़न रखना चाहिए, चाहे कि अल्लाह के वो खास बंदे कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की याद में और उसको राजी करने में लगा दी। ये कितनी अजीब बात होगी कि हम इतने बड़े जालिम बन जाएं कि साहब हम उन्हीं के खिलाफ फतवे देने बैठ जाएं हकीकत जाने बगैर। और दूसरा दूसरी बेहतियाती ये होती है कि साहब उसी को हम उनके कमालात में हम बयान करना शुरू करते हैं। वो तो इतने आला दर्जे के थे कि उन्होंने फलानी चीज को जिंदगी पर हाथ ही नहीं लगाया। ए बंदे खुदा की ये कोई कमाल की बात नहीं है, कमालात में मत शामिल करो। हाँ, इस लिहाज से कमाल कह सकते हैं कि भाई ये चीजें लोगों की पसंद की हैं, अपनी पसंद की चीजों को किसी खास मकसद के लिए छोड़ना तकलीफ की बात है। अगर मकसद अच्छा है तो जाहिर है उसके लिए तकलीफ उठाना भी अच्छा होगा, ये उसूली लिहाज से ठीक है। मगर ये कि किसी चीज को छोड़ देना, इसको इस तरह कमालात में शुमार किया जाए कि फिर हर आदमी अपने को हकीर समझ में नहीं लग जाए कि साहब मैं चूंकि दूध पीता हूं, फलाने बुजुर्ग दूध नहीं पिया करते थे, वाकई में हकीर हूं, जलील हूं, फकीर हूं, मैं जो है कमीन हूं, लईन हूं, ये सब बातें नहीं। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये बहुत नाजुक मसला है, इसमें एहतियात करने की जरूरत है। तो इसलिए यहां फरमाया कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुम अल्लाहु हलालन तय्यिबन, खाओ तुम जो अल्लाह ने उसमें सबसे पहले ला तुहर्रिमू मा तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, हद से आगे मत बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। वकुलू मिम्मा रज़क़कुम अल्लाहु हलालन तय्यिबा, और खाओ जो तुमको अल्लाह ने रिज़्क दिया है हलाल बनाकर और पाकीज़ा बनाकर। जो पाकीज़ा है वो हलाल है और जो हलाल है वो पाकीज़ा है। अब इस बहस में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा कोई फायदा है। ये वो जाने जो हिकमत शरिया वाले हैं, उन्होंने ये बहस खड़ी की हुई है कि जो अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया, हलाल करार देने की बुनियाद क्या है, क्यों हलाल किया अल्लाह ने कुछ चीजों को, तो उसका एक हिसाब चूंकि वो चीजें पाकीज़ा थी। बात कहते हैं कि नहीं, बल्कि चूंकि हलाल करार दिया अल्लाह ने इसलिए वो पाकीज़ा है। अब ये बहस दायरे का मंतकी है, हमको इस बहस में पढ़ने की क्या फायदा। हम यहां तो हलालन तय्यबन ने आकर ये कह दिया कि जो हलाल है वो तय्यब है, जो तय्यब है वो हलाल है। अब बुनियाद क्या है अल्लाह मियां की, अल्लाह जाने, हम क्यों इस बहस में पढ़ें। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और डरो उस अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। तो जब ईमान का तकाजा क्या, ये नहीं है कि अल्लाह से डरा जाए, हम अपने को मोमिन भी कहते रहें और हर वो काम करते रहें कि जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, कहें कि मोमिन। इसलिए डरो उस अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रख रहे हो। ला युआखिज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फी ईमानिकुम, अभी मैंने ये बात कही थी कि वो जो वला तातदू, हद से आगे मत बढ़ो, तो मैंने कहा था हद से आगे बढ़ने की दो सूरतें हुई। एक तो ये कि जो हराम है उसको हलाल मत समझो, और इसी तरह से जो
وہ جو کیا حلال ہے اس کو حرام نہ سمجھو، اور دوسری بات یہ کہ جو حرام ہے اس کو حلال نہ سمجھو. یہ بات آ گئی. اچھا صاحب، اب یہاں سے اور اسی میں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام قرار دینے میں زبان سے کسی چیز کو حرام اپنے اوپر کرنا، زبان سے قولی، یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. اس مناسبت سے یہاں اب مسئلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر کسی نے کہا بھائی میں نے قسم کھا لی آئندہ سے میں دودھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مثلا ہو گئے نا، تو یہ قول ہے. تو اس مناسبت سے اب قسم کا مسئلہ، کیونکہ جب کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو ایک طرف بعض دفعہ آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے. تو قسم کے احکام جو ہے یہاں سے بیان ہو رہے ہیں، کون سی قسم کس درجے کی ہے. فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے مؤاخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری قسموں میں جو لغو ہیں ان پر، لیکن مؤاخذہ کرے گا تمہارا جن قسموں کو تم نے باندھا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہوا اس کا، اتنے حصے کا. تو اب پہلے ہم یہ اس مسئلے کو لے لیں کہ یہ قسموں کے اسے آیت سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ قسم ایک طرح کی نہیں ہے. ایک لغو لفظ لائے ہیں اور یہ کہ قسم باندھی ہے ایک لفظ لائے ہیں. معلوم ہوا قسم جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہوگی. اسی لیے فقہا یہی بات کہتے ہیں کہ ایک تو ہے قسم کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے یمین. تو ایک تو ہے یمین لغو اور ایک ہے یمین منعقدہ، اور تیسرے ایک اور قسم نکلی اور وہ ہے یمین غموس. کس طرح ہے لفظ غموس؟ غین میم واو اور سین، غموس. تو تین قسمیں بنی. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ یمین لغو ہے یہ کہ صاحب کسی شخص نے بلا ارادہ، کوئی ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہے، بے ارادہ منہ سے نکل گیا اللہ کی قسم، تو اس کو کہیں گے یمین. یا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے واللہ 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 واللہ، بعض لوگوں کو سنا ہوگا بس بات بے بات واللہ واللہ کہہ رہے ہیں، ان کو یوں بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ واللہ منہ سے نکلا ہے، وہ قسم کہاں کی ہو گئی. اگرچہ یہ لفظ عربی میں واللہ کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو تکیہ کلام بن گیا، ہر بات میں واللہ کہیں گے، تو ظاہر معلوم ہوا کہ یہ قسم کے طور پر اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک طرح کی جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جیسے مثلا بھائی روٹی ووٹی چائے شائے. اب ایک صاحب پوچھ رہے ہیں روٹی تو ہم بھی جانتے ہیں، ووٹی کیا چیز ہوتی ہے، چائے تو ہم نے بھی سنی ہے، شائے کیا چیز ہوتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اصل میں ہر زبان کے اندر یہ کچھ زائد الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی معنی اس کے نہیں ہوتے، بس استعمال ہوتا. اسی طرح سے یہ ہے کہ بعض لوگ واللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی اس کے مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی ہم یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں واللہ. ظاہر کب اس کو تو اگر قسم قرار دے دی جائے تو دن میں 1000 قسمیں ہو جائیں گی، پھر بڑی مشکل. اس لیے ایسے کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اور یہاں فرما دیا کہ اس پر مؤاخذہ نہیں. دوسرے یمین لغو میں یہ بات بھی ہے، کسی شخص نے، میں ایک مثال میں دے رہا ہوں، کسی شخص نے مجھے اطلاع دی فلانے صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں نیو یارک سے. اب ہم نے جب سنا تو میں نے کسی اور سے جا کے پہنچا دیا اور کہنے لگے کہ میں وہ صاحب آ گئے، کہنے لگے نہیں آئے ہوں گے صاحب. میں نے قسم کھا لی کہ بھائی میں قسم کھا کہتا ہوں وہ آ گئے، قسم کھائی میں نے. ایک بات تو یہ بتا دوں، یہ کہنا کہ میں قسم کھا کہتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ واقعی وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے
قسم اللہ کی قسم، یا بخدا یا واللہ، تو قسم کھا لی، حالانکہ وہ صاحب نہیں آئے تھے۔ تو بات کیا ہوئی؟ انہوں نے قسم کھائی کس بنیاد پر؟ انہوں نے ایک آدمی سے سنا تھا۔ اب غلطی تو اس نے کی، اس نے کیا غلطی کی بیچارے نے؟ اس نے اس پر بھروسہ کر کے قسم بھی کھا لی۔ اس کو بھی یمین لغو کہا گیا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بات ہوگی اس طرح۔ اب یمین غموس کو سمجھیے آپ۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ مثلا یہی مثال کہ صاحب ایک صاحب آئے نہیں، مجھے پتا ہے کہ نہیں آئے، قسم کھا کے کہہ دوں کہ وہ تو آ گئے۔ یہ جھوٹی قسم جس کو کہتے ہیں کہ ماضی کے تعلق سے پاسٹ میں کوئی واقعہ ہونا یا نہ ہونا بتایا جائے، جھوٹ اور قسم کھائی جائے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس کو کہیں گے کہ آئندہ کے تعلق سے آدمی قسم کھا کر یہ کہے فلانا کام میں کروں گا، یا کسی چیز کے بارے میں کہے کہ فلانا کام میں نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کو کہیں گے یمین منعقدہ، یہ پکی قسم ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر جب آدمی کوئی کہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، یہ پکی قسم ہو گئی، اس کا اعتبار ہوگا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کسی اچھی صحیح بات پر یا مباح بات پر قسم کھائی ہے، اس قسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جب قسم کھائی تو جمے رہو پھر اس پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر خلاف ورزی کی تو قسم توڑ دی، جب قسم توڑ دی تو اس کی سزا آگے آ رہی ہے، اسی آیت میں بتلا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ قسم جو کھائی گئی پکی قسم، وہ کھائی گئی کسی غلط بات پر، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو فلاں آدمی کو گالی دے کروں گا، گالی دینا تو بری بات، سمجھ میں آیا؟ یا کسی کے ہاں چوری کر کروں گا، فلاں کے ہاں قسم کھا لے، ظاہر غلط بات ہے، گناہ کے اوپر قسم کھانا ہے۔ ایسی قسم کے واسطے یہ ہے کہ بعض فقہا یہ تو سب کہتے ہیں کہ توڑنا پڑے گا قسم کو، قسم توڑے، لیکن دوسرے بعض کا تو کہنا یہ ہے وہ سرے سے قسم صحیح تھی ہی نہیں، گناہ پر قسم نہیں کھائی، گنہگار ہو گیا بس یہ۔ لیکن دوسرے فقہا جن میں حنفیہ بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے قسم توڑنا بھی ضروری ہے اور واجب ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی دینا واجب ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو قسم توڑنا واجب کہاں سے نکلا؟ کہ سورہ النور میں جو واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا جو آتا ہے، دو رکوع جس پہ آئے ہیں، اور خاص طور پر دوسرا رکوع تو از اول تاخر اسی واقعے سے متعلق ہے، بلکہ دو رکوع مزید، دوسرا اور تیسرا سورہ النور کا۔ پہلا رکوع جو ہے وہ تو تمہید کے طور پر ہے، اس میں بطور تمہید کے بہت سے مسائل آ گئے اس واقعے سے متعلق، لیکن دوسرا اور تیسرا رکوع تو ٹوٹلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہے، یہ ہے ان کی اللہ کی یہاں مقبولیت کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے۔ تو خیر وہاں یہ تھا کہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ مستح جو بڑے غریب گھر سے ان کا تعلق تھا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ سخی تھے، غریبوں کی دیکھ ریکھ ان کا بہت محبوب شغل تھا، اس واسطے مستح کے یوں کہیے کہ اسپانسر انہوں نے کیا ہوا تھا مستح کو، کفالت وہ کرتے تھے مستح کی، اور اس کی ان کی والدہ بھی تھیں اس کی۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، وہ پروپیگنڈا کچھ ایسا منافقین نے کیا کہ ان میں بعض مخلص مسلمان بھی ان کے بھونپو بن گئے، یعنی کیا مطلب جو وہ کہہ رہے وہی کہنے لگے۔
یہ ہے بھونپو بننے کے معنی. مخلص تھے لیکن اب وہ جب پروپیگنڈا چل رہا نا تو اب انہوں نے جو کہا وہ بھی کہنے لگے. ان میں حسان ابن ثابت بھی ہے اور اسی میں مستح بھی ہے. تو مستح کے لیے تو ان کو دو لحاظ سے کہ بھئی ایک تو ام المومنین ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں, ابو بکر تمہاری کفالت کر رہے ہیں. یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. پہلے درجے کی چیز تو یہ کہ ام المومنین, یہ سوچنا تھا. مگر ظاہر ہے کہ بھئی اس وقت تک چونکہ یہ سارے مسائل کھل کر نہیں آئے تھے کہ ام المومنین کا درجہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہی سمجھتے تھے کہ بھئی ہماری شرافت یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں, ایک بات یہ ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کو ماں سمجھیں, یہ بات تو اس وقت تک نہیں آئی تھی نا. لیکن بہرحال ہوا یہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا دکھ, اور طبعی بات تھی کہ بھئی مستح بھی جو ہے عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں شامل ہو گئے. تو اس تکلیف میں جو ایک شریف بیٹی کے تعلق سے باپ کو ہونی چاہیے یا ماں کو ہونی چاہیے, اس تکلیف کے زیر اثر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے مستح کی وہ مدد نہیں کروں گا. یہ ہوا مسئلہ. تو ظاہر ہے کہ اگرچہ واجب تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کے لیے واجب تو نہیں تھا کہ مستح کی کفالت کرتے ہی رہے. انہوں نے ایک کرتے آ رہے تھے, یوں کہیے کہ ایک اچھا کام کر رہے تھے. اچھا کام کو کرنا جو ہے نوافل میں سے جو ہو اس کو کرتے رہنا کب واجب ہے. لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے, اور پھر یہ کہ تمام صحابہ میں بھی ابو بکر کا درجہ جو ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے درجے کے امتی ہیں, اس واسطے ان کو عام مومنین کے سطح پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر نبی کی تربیت کر رہے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بھی تربیت کی ہے. نبی تو بھیجے ہی گئے ہیں تربیت کے واسطے صحابہ کی, لیکن اللہ میاں نے بھی تربیت فرمائی ہے صحابہ کی. وہاں سے ایسی ایسی ہدایتیں برابر آتی رہیں کہ جو مزاج انسانی کی رعایت کے ساتھ اور تربیت کے جو اصول ہیں ان کی پورے لحاظ کے ساتھ وہ احکام آتے رہے اور صحابہ کو خطاب کیا جاتا رہا. تو تربیت وہاں سے ہوئی ہے. اس لیے ابو بکر صدیق جیسے اول درجے کے مومن کو عام سطح پر تو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے وہاں یہ بات آئی تھی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں جو گنجائش والے اور فضل والے ہیں, تو پہلے تو یہی تعریف ہو گئی ابو بکر کی, تم میں جو گنجائش والے اور فضل والے ہیں وہ اس بات کا عہد نہ کر بیٹھیں کہ جو مسکین ہیں اور رشتہ دار ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے, نہ کریں. اور یہ کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں اس بات کو پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے. مطلب کیا ہوا بھئی, اگر اس نے گناہ کیا, بے شک گناہ کیا اس نے, بے شک غلطی کی اس نے مستح نے, مگر کون آدمی وہ ہے جو دنیا میں یوں کہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. اگر ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود دانستہ اور نادانستہ اور یہ امید لگا کر بیٹھنا صحیح ہو کسی بھی انسان کے لیے, اللہ معاف کر دیں گے اس لیے کہ وہ رحیم و کریم ہے. تو اللہ کی اس رحم و کرم کی اس صفت کو تم اپنے اندر کیوں نہیں آنے دیتے؟ تم بھی معاف کرو دوسروں کو. تم معاف کرو گے دوسروں کو تبھی تو تم توقع کرو گے اللہ سے, اے اللہ تو بھی مجھے معاف کرے گا. اسی واسطے جو حدیث میں بھی آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو, وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. تو خود تو جبار بن جاؤ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بس یہی کہ ہاں رحمان ہے اور رحیم ہے, بے شک ہے مگر وہ جبار بھی ہے. تو خالی تمہیں تھوڑی جبار بن کے رہو گے. اس واسطے یہ فرمایا گیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے. یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو عرض کیا کہ بلا واللہ نحب ان یغفر اللہ لنا, کیوں نہیں, بخدا ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے.
اور اس کے بعد انہوں نے مستح کا وہ جو کفارت تھی اس کو پھر ریکنٹینیو کیا اور اس کو جاری کر دیا. تو یہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز غلط ہو یا غلط کام پر قسم کھائی جائے اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. اب یہ کہ اس کا کفارہ ہو کہ نہ ہو، تو سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کفارہ دیا ہے. تو جب کفارہ دیا اگرچہ سب کتابوں میں نہیں ملتی لیکن کہیں کہیں مل جاتا، تو اس لیے بہرحال کفارہ دینا ہوگا. اب کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام. ہاں تو میں نے کہا کہ یمین، اس کا جو جہاں تک تعلق ہے یمین لغو کا، اس سے تو یہاں معلوم ہوا مواخذہ نہیں. یمین منعقدہ اس کے توڑنے کا کفارہ ہے. لیکن بیچ میں جو میں نے کہا ایک اور یمین بتائی تھی، وہ یمین غموس، اس کے لیے کیا ہے مسئلہ؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شوافع کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی یمین منعقدہ سمجھیں گے اور اس کے خلاف ہونے پر بھی کفارہ ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ فلانے صاحب نہیں آئے اور قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ آ گئے ہیں، جانتا ہے کہ نہیں آئے، تو یہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹی قسم کھائی. شوافع کے یہاں تو یہ ہے کہ اس کا بھی حکم یمین منعقدہ کا کفارہ دینا پڑے گا. اس کو جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو یمین منعقدہ نہیں کہیں گے، لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا. ہاں گنہگار ہے، جھوٹ بولا اور اللہ کے نام سے اس نے جھوٹ بولا، تو اس واسطے گناہ تو ہے، توبہ کرنا ہوگا اس کو، لیکن یہ کہ کفارہ اس پر نہیں آئے گا. یمین غموس پر کفارہ صرف یمین منعقدہ پر آ رہا ہے. کیا ہے کفارہ؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین. کفارہ اس کا ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ کھانا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ تو باقاعدہ دعوت کی جائے کہ جیسے ولیمہ کی دعوت ہو رہی، نہ تو اتنا کرنے کی ضرورت ہے، کریں بہت اچھا، لیکن کفارے کے لیے ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھا جائے گا اس کے بغیر کفارہ ادا نہیں ہو رہا. اور نہ یہ کہ صاحب جو آپ خود کھانا پسند نہ کریں وہی کفارے کے نام پہ غریب کو دے رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوا. تو اوسط درجے کا جو کھانا کہ آدمی اپنے گھر میں روز جو کھانا استعمال کرتا ہے اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلایا جائے. تو میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ اس کو کہنا چاہیے کہ حکم بتا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کھانا کھلائے غریبوں کو خوش کرنے کے لیے بالکل صحیح ہے، لیکن اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں. اچھا جی، شکریہ. آیت نمبر 89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. تو مضمون چل رہا تھا قسم کا، اور یہ کہ جو قسم جس کو یمین لغو کہا گیا، اس کی بارے میں تو اطلاع دے دی گئی کہ اللہ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے. اس کے یمین لغو کی میں وضاحت میں کر چکا تھا پچھلے ہفتے کہ اگر عادت ہو، ارادہ بلا ارادہ آدمی بس واللہ 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 کرتا رہے تو اس سے یہ ہے یمین لغو، اور اس پر یہ ہوگا کہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے. اس کے یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ بلا ارادہ چونکہ وہ قسمیں کھا رہا ہے اس واسطے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور بال ارادہ قسم کھائی جائے تب اس کا اعتبار ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہونا یا گناہ ہونا یا نہیں. اور اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ہر کام وہی معتبر ہوگا جب جو ہے بال ارادہ اور انٹینشنلی کیا جائے. اگر بلا ارادہ کیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ نہیں ہے، دنیا میں فیصلہ اس پر نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ کسی کے ارادے کا ہے کہ نہیں ہے اس کو کون جانے گا. ایک آدمی قسم کھا کر کہے کہ میں تم کو $100 میں تمہیں دوں گا، اس نے بھروسہ کر لیا کہ دے دے گا بھائی مجھے، اور اس کے بعد کہنے لگا میں نے تو قسم ویسے ہی کھائی تھی، ارادہ تم تھوڑی کھائی تھی. تو آخر دنیا میں کیسے چلے گا کاروبار؟ تو اس لیے یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ بال ارادہ اور بلا ارادے کا فرق ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
چونکہ عادت بن گئی ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کی، تو قسم مقصود ہی نہیں ہے یہاں اس کے، قسم کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتا، بس ایک منہ سے ہے کہ یہ لفظ نکلتا رہتا ہے اور بار بار نکلتا ہے۔ اس واسطے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کی انسان میں طاقت نہیں ہے اللہ اس کی تکلیف نہیں دیتے، تو ورنہ اگر ہر مرتبہ کے واللہ کہنے پر اس سے مواخذہ ہو جائے تو دن میں 250 مرتبہ 300 مرتبہ تو کہے گا، تو بس یہ سارا دن مواخذے میں پکڑا رہے گا، اس واسطے اس کو یمین لغو کہا گیا۔ ہاں جو بالارادہ اور قسم کو قسم سمجھ کر اور کسی کو باقاعدہ اپنی قسم سے یقین دلانے کے لیے کوئی شخص واللہ کہے، باللہ کہے یا بخدا کہے وغیرہ، یہی یقین منعقدہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی پابندی ہونی چاہیے، اور اچھا یہ ہے کہ ان کو آپ